الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بہت سارے نیک کام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا فائدہ صرف ثواب ہے، جبکہ ان کا فائدہ صرف ثواب نہیں ہے، گناہوں کی بخشش بھی ہے۔ کئی ایسے اعمال ہیں کہ جن کا بیک وقت جہاں اللہ تعالیٰ نے ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وہاں اس کا فائدہ مغفرت اور گناہوں کی بخشش بھی ہے۔ ان میں سے ایک محمد اور آل محمد پر صلوات ہے۔ جہاں رسول اسلام نے یہ فرمایا کہ آسمان کے جو فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطرات کو گنتے ہیں، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا جو اجر اور ثواب ہے اس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے۔ اسی رسول خدا نے فرمایا ہے اس کے بارے میں، صلوات کے بارے میں، فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقَ، جو آدمی محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے اس کے گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں یا جھاڑ دیے جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ اسی طرح 5 وقت کی نماز کے بارے میں بھی رسول خدا کا فرمان ہے، فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقَ۔ اس سے 5 وقت کی نماز سے بھی نماز گزار کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے۔ تو اس تمہید کے بعد ایک مختصر سی روایت ہے جو ہماری کئی کتب احادیث کے اندر وہ موجود ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ روایت ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ آپ نے فرمایا اتی رسول اللہ رجل، آن حضرت کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، فقال ما بقی من الشر شیء الا علمت۔ وہ سبق آموز جو ہے نا وہ حدیث ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ خدا، یا رسول اللہ، کوئی غلط اور برا کام نہیں ہے جس کو میں نے نہ کیا ہو، کوئی غلط اور برا کام نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو۔ بعض علماء سے میں نے سنا ہے کہ اس نے، آپ نے فرمایا کیا غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں جہاں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، میں بھی اپنی کئی بچیوں کو زندہ دفن کرتا رہا ہوں۔ مکے میں ایک مقبرہ ہے جو حج کے لیے مشرف ہوا ہے، دیکھا ہوگا، مقبرہ شبیکہ، جہاں پر جناب سمیہ بھی دفن ہیں۔ یہ ان کی قبریں ہیں جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ چاروں طرف شارگاہ ہے، اور مجھے تعجب ہے کہ ابھی تک اس کو انہوں نے شاہراہ میں شامل نہیں کیا ہے۔ لکھا ہوا ہے مقبرہ شبیکہ، اور وہاں اس جگہ جو ہے نا وہ زندہ کو دفن کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ زمانے جاہلیت میں ایسا کرتے تھے۔ قانون ہے الاسلام یجب ما سبق، یعنی اسلام لانے سے پہلے کفر کی حالت میں جس نے جو گناہ کیا ہو، اسلام لانے کے بعد وہ گناہ خود بخود جو ہے نا وہ مٹ جاتے ہیں، وہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ غیبت کی ہو، شراب پیا ہو، اور کئی گناہ کیے ہوں، اسلام لانے کے بعد اب قبل اسلام کے جو گناہ ہیں ان کو سزا نہیں ملتی ہے۔ اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ کون سے گناہ کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَهَلْ مِن تَوْبَةٍ، اس سے پوچھا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، بتائیں کہ کوئی توبہ کی گنجائش ہے، کیا ایسا نیک کام کروں جس کے نتیجے میں خدا میرے گناہوں کو بخشے؟ فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل بقي من والديك احد، تمہارے دونوں والدین زندہ ہیں، دونوں مرحوم ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا ابھی، والدہ تو اس دنیا میں نہیں رہی، البتہ میرے والد زندہ ہیں۔ فرمایا فبرہ فلعلہ ان یغفر لک، باپ کے ساتھ نیکی کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے ان گناہوں کو
بخشے. اس کے بعد فَوَلَّ الرَّجُلُ، یہ ان حضرت سے ہدایت لے کے واللہ یعنی پشت پھیر کے چلا گیا. ظاہر ہے یہ جب چلا گیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کانت امہ، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی اور یہ ماں کے ساتھ نیکی کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے ساتھ نیکی سے زیادہ اہمیت یا بخشش کا باعث ہے ماں کے ساتھ نیکی کرنا. ماں چاہے زندہ ہو یا جو ہے نا وہ مرحومہ ہو، کیونکہ امام جب صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے ما لکم لا تبرون بوالدین حیین او میتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ انسان زندہ والدین کے ساتھ نیکی کر کے بھی ان درجات کو حاصل کر سکتا ہے، اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے، اور مرحوم والدین کی بھی خدمت کر کے ان کے ساتھ نیکی کر کے اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.